بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین۔ محترم حضرات، علماء کرام، اساتذہ جامعہ رحمانی، حاضرین، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو آج جامعہ کے اس سالانہ اجلاس میں شریک ہو کر کچھ دینی باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان پڑھا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس انسان کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، جس انسان کے لیے خیر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، مجھے قطب زمان حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے تعلق سے اور ان کے تفقہ فی الدین کے تعلق سے تھوڑی دیر آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ عالی نسب صاحب طریقت خانوادہ کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم ندوۃ العلماء کا جب تعلق حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی سے ہوا تو حضرت مولانا گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بہار ہجرت کرنے کی ہدایت دی، جبکہ آپ کا پورا خاندان یو پی میں آباد تھا، لیکن پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق فوراً آپ نے منگیر کے لیے ہجرت کا آغاز کیا اور منگیر تشریف لے آئے۔ منگیر آ کر آپ نے خانقاہ رحمانی کی بنیاد رکھی اور پھر اس خانقاہ رحمانی کو مرکز بنا کر کے آپ نے اس وقت جو بہار میں سب سے بڑا فتنہ عیسائیت اور قادیانیت کا تھا اس کو ختم کیا۔ آپ نے عیسائی اور قادیانی مبلغین کا اس طرح پیچھا کیا کہ ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا اور یہاں کے بسنے والے ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کیا، اور پھر آپ نے مسلمانوں کے بچوں کی جہالت اور بے دینی کو دور کرنے کے لیے جامع رحمانی کی بنیاد رکھی۔ میرے محترم بزرگوں، اسی علمی، دینی اور روحانی ماحول میں 5 مئی 1912 عیسوی کو قطب زمان حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی 4 بھائی تھے وہ، اور 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، جس کی وجہ سے پورے بھائیوں میں اور گھر میں سب کے وہ محبوب نظر تھے۔ حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خاص نگرانی میں ان کی تعلیم و تربیت کی تھی۔ ابتدائی تعلیم ناظرہ قرآن وغیرہ جامع رحمانی کے نامور اساتذہ سے انہوں نے حاصل کی۔ ان نامور اساتذہ میں ایک بڑا نام امارت شریعہ کے نائب امیر شریعت دوم حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پھر جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ حیدرآباد تشریف لے گئے اور وہاں حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر تربیت رہ کر 1 سال میں کئی کتابوں کو پڑھا، اور پھر وہاں سے دارالعلوم ندوۃ العلماء تشریف لے گئے۔ 4 سال آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مشاہیر اساتذہ سے، ماہر فن اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور ان کا یہ اثر تھا
کہ اسی وقت آپ کی تقریر و تحریر اور آپ کے زبان و بیان میں ایک عجیب اللہ نے صلاحیت پیدا کر دی اور ان ساری چیزوں میں آپ کو کمال حاصل ہو گیا۔ پھر آپ 1930 عیسوی میں ایشیا کے عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور دورے تک کی تعلیم آپ نے دارالعلوم میں حاصل کی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند کی تربیت نے آپ کو ایک باکمال عالم دین بنا دیا۔ پھر آپ جب تشریف لائے تو آپ نے یہاں قوم و ملت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ 1934 میں زلزلہ آیا اور اتنا خطرناک زلزلہ آیا کہ بہار کے لوگ جن کو اللہ نے بڑی بڑی عمارتیں دی تھیں اور بہت صاحب ثروت تھے، زلزلہ کی وجہ سے وہ سب کی عمارتیں اور وہ سب کے سب سڑک پر آ گئے۔ ان کو آشیانے کی تلاش تھی، ان کو کھانے کی تلاش تھی، ان کو کپڑوں کی تلاش تھی، لوگ پریشان حال تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے ایک ریلیف ٹیم قائم کی اور کچھ افراد تیار کیے اور آپ کی اس محنت کا شہرہ اتنا عام ہوا کہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمت اللہ علیہ سے جا ملا۔ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمت اللہ علیہ نے آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے، آپ کے علمی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے بہار کی جمعیت کا جنرل سیکریٹری بنایا اور پھر 1936 یا 37 میں آپ کو انہوں نے مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی سے ایم ایل اے کا ٹکٹ دلا کر کے پھر آپ ایم ایل اے میں بڑی جیت حاصل کی اور جو آپ کا مد مقابل تھا اس کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی۔ 1942 میں آپ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشیں بنائے گئے اور پھر آپ کی ارادت اور آپ کے متوسلین کا ایک بڑا حلقہ آپ سے آ ملا۔ 1955 میں دارالعلوم کے شورا نے آپ کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے آپ کو دارالعلوم کے شورا کا رکن متعین کیا۔ 1957 میں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے مسلمانوں نے ان کو اپنا امیر منتخب کیا۔ میرے محترم بزرگوں، جب آپ امیر منتخب ہوئے تو امارت شریعہ کا دارالافتاء جو اس وقت پھلواری شریف میں چل رہا تھا، آپ نے اس دارالافتاء پر توجہ دی اور اسے خانقاہ رحمانی منتقل کیا۔ خانقاہ رحمانی اس لیے منتقل کیا کہ دارالافتاء اور فتاوے پر توجہ دی جائے اور یہاں کتابیں موجود تھی، یہاں بڑے بڑے اساتذہ موجود تھے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے 24 سال مسلسل فتاوی نویسی کا کام کیا۔ انہوں نے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ آپ جو جواب لکھتے تھے وہ جواب سہل نہیں بلکہ آسان ہوا کرتا تھا۔ ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ سائل کو وہ سمجھا دیں۔ میرے محترم بزرگوں، مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کا اپنا ایک خاص نظریہ تھا۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ مسائل فقہیہ میں حالات کے بدلنے کی وجہ سے اگر مسئلہ بدلنے کی ضرورت ہو تو علماء کو غور کرنا چاہیے، لیکن وہیں دوسری طرف مسائل منسوسہ میں جو مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس مسئلے میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا اس کے تغیر کے وہ قائل نہیں تھے۔ میرے محترم بزرگوں، مولانا رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی نظریہ تھا کہ مختلف مسالک کے فروعی مسائل میں ہمارے علماء زیادہ توجہ نہ دیں، اس میں زیادہ نہ الجھیں، اس لیے کہ اس میں الجھنے کی وجہ سے دین کے بنیادی اصولوں اور دین کے جو ضروری چیزیں ہیں اس سے غفلت برتی جائے گی، اس پہ توجہ کم ہو جائے گی، حالانکہ دین کی بنیادوں میں اور دین کے اصولوں میں نجات کا دار و مدار ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی نظریہ تھا کہ اس دور میں بھی علماء جس طرح فقہائے مدینہ کے فقہائے سبا بیٹھ کر کے غور و فکر کرتے تھے، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
بیٹھتے تھے اپنے تلامذہ کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، اور نئے نئے مسائل پر غور کرتے تھے۔ آج کے علماء کو بھی اس طرح اجتماعی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے نئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، وقت بہت کم ہے، مجھے 2-3 فتویٰ بھی آپ کو سنانا ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی اس ملک میں ایک بڑی خدمت اور ایک بڑا فتویٰ سے متعلق کام یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے نامور علماء کو اکٹھا کیا اور آئینی مسائل کے تعلق سے انہوں نے اسلامی قوانین کا ایک بڑا مجموعہ تیار کیا۔ جب میں جامع رحمانی میں پڑھتا تھا اس وقت یہاں وہ کام جاری تھا۔ حضرت مولانا مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ قاضی القضات امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ بھی اس مجلس کے اہم رکن ہوا کرتے تھے۔ مجموعہ قوانین اسلامی دے کر کے انہوں نے امت پر بڑا احسان کیا۔ میرے محترم بزرگوں، جب بھی ان سے کوئی نیا مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ ایسا نہیں کہ یوں ہی جواب دے دیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ حفاظ قرآن کو تراویح سنانے کے عوض میں اجرت دینا جائز نہیں ہے، لیکن حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر غور کیا اور پھر یہ غور کیا کہ جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اور متقدمین کے زمانے میں تعلیم قرآن پہ اجرت لینا، امامت پر اجرت لینا اور اس طرح بہت ساری طاعات پر اجرت لینا منع تھا، لیکن بعد کے متاخرین علماء نے ان سب پر جواز کا فتویٰ دیا، تو یہ بھی حفاظت قرآن سے اس کا تعلق ہے کہ اگر حافظوں کو نذرانہ نہ دیا جائے تو لوگ قرآن کریم یاد نہیں کریں گے، لوگ قرآن کریم تراویح میں نہیں سنائیں گے اور اس طرح قرآن کا علم ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے حفاظ قرآن کو کی اجرت اور ان کو جو نذرانہ اجرت نہیں جو نذرانہ دیتے ہیں اسے دینے کے جواز کا فتویٰ دیا۔ میرے محترم بزرگوں، لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ جو حفاظ کرام نذرانہ لیتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ کیا ان کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کا ثواب ملے گا؟ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا اور کہا کہ اس میں مول بھاؤ ٹال نہ کیا جائے، یعنی اس سے طے نہ کیا جائے، بلکہ خوشی سے انہیں ضرور کچھ نہ کچھ نذرانہ دینا چاہیے اور یہ جائز ہے۔ پڑھانے والے کو بھی ثواب ملے گا، سننے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ میں ایک اہم مسئلہ حضرت کا بتانا چاہتا ہوں جس میں آج عوام ہی نہیں خواص اور علماء بھی اس میں مبتلا ہے۔ معاملہ کبھی کبھی آتا ہے کہ جب کسی غیر مسلم سیاستداں کے یہاں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہمارے دانشوران حضرات تو جاتے ہی ہیں، علماء حضرات بھی جاتے ہیں اور وہاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ کیا ان کے لیے غیر مسلم کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ حضرت نے برجستہ فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے، ایسا بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے علماء بھی سیاسی تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، قرآن خوانی کر دیتے ہیں، ایصال ثواب کراتے ہیں، کلمہ خوانی کرتے ہیں۔ خود میں نے دیکھا ایک عالم کو کہ اپنے سیاسی تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے ایک بڑے وزیر کی والدہ کے لیے وہ دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، امیر شریعت نے جرأت کے ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آج بہت سارے لیڈران، مسلم لیڈران اور بہت سارے دیندار لوگ بھی دیوی دیوتاؤں کی تصویروں پر مالا چڑھا دیتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور ان پر ان کا ادب و احترام کرنے وہاں لگ جاتے ہیں۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا کہ وہ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں، وقت 10 منٹ تھا لیکن میں 4 منٹ زیادہ بول چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین حضرت امیر شریعت رابع رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو موجودہ امیر شریعت مفکر اسلام
حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہے، میں نے اس ایک سال میں محسوس کیا کہ جو ان کے دادا محترم یعنی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کے اندر جو صفات تھی، اور خاص طور سے یہ تحقیقی معاملہ، نئے مسائل کی تحقیق، وہ حضرت مفکر ملت امیر شریعت موجودہ کے ذہن و دماغ میں بھی ہے، اور حضرت بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تحقیقی دینی مجالس منعقد کیے جائیں اور نئے مسائل کو علماء مل بیٹھ کر اجتماعی طور پر حل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت